زنا کو مشکل سے مشکل تر بنانا چاہیے اور نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا چاہیے۔ آج ہمارے لیے نکاح کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے اخراجات نکاح پر 10 لاکھ 8 لاکھ 12 لاکھ تک ہو جاتے ہیں۔ کل مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو 50-60 لاکھ روپے اس پر خرچہ ہوتا ہے، 50-60 لاکھ روپے، تو شادی تو مشکل ہو گئی۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ترکی کے اندر اگر آپ شادی کرتے ہیں تو پاکستانی تقریباً 30 لاکھ روپے آپ کے کم سے کم خرچ ہو جائیں گے، یعنی اگر آپ یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں تو 30 لاکھ روپے آپ کا خرچ آتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ترکی کے اندر شادی کرنے پہ آپ کا اتنا خرچہ ہے، اور زنا کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، بدکاری کتنی آسان ہو گئی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے ہم لڑکی والے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی کتنا جہیز لے کر آؤ گی، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کھانا کس طرح کا کھانا دو گے، اس میں کتنی ڈشیں ہوں گی، ہمارے اتنے مہمان آئیں گے، لڑکی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے لڑکی کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کی، نہ اس کے ذمے جہیز ہیں، نہ اس کے ذمے کھانا ہے، نہ اس کے ذمے کپڑے ہیں، کوئی چیز اس کے ذمے لازم نہیں۔ بس نکاح تو ایجاب اور قبول کا نام ہے، لڑکے کی طرف سے لڑکی کو مہر دیا جائے، 2-4 اس کو جوڑے دیے جائے، بس اسی کا نام نکاح ہے۔ لیکن ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ عمر جو ہے لوگوں کی 35 سال 40 سال ہو جاتی ہے اور 35-40 سال تک نام و نشان نہیں ہوتا شادی کا۔ پھر 35 سال کے بعد 40 سال کے بعد جب انسان شادی کرتا ہے وہ شادی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ہانڈی والی ہوتی ہے۔ وہ شادی کے جو مقاصد ہے تو فوت ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر ایک گویا کہ ایک پارٹنرشپ آپ کر رہے ہیں، تو شادی کے جو مقاصد ہے وہ مقاصد پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ شادی کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کو نکاح کو آسان کریں، یہ جتنے اخراجات ہیں اس کو بیچ میں سے نکال دیں، یہ جہیز کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں۔ جہیز ایک لعنت ہے، اللہ کے رسول نے کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ کو جو کچھ دیا ہے وہ حضرت علی کے پیسوں سے خرید کر دیا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت علی آپ کے گھر میں بڑے ہوئے تھے، آپ کے گھر کے اندر پلے تھے، وہ تو گویا کہ آپ کے بیٹے کی طرح تھے، ان کو تو تکیہ دینا ضروری تھا، ان کو تو بستر دینا ضروری تھا، 2-4 برتن یا چکی دینا تو ضروری تھا، وہ جہیز نہیں۔ اگر جہیز دینا ضروری ہوتا یا سنت ہوتا اللہ کے رسول اپنی اور 3 بیٹیوں کو بھی جہیز دیتے۔ کسی روایت کے اندر نہیں ملتا، کسی صحیح روایت کے اندر جو مستند روایت ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز دیا ہو، جہیز ثابت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے خود شادیوں کو نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ جب مشکل بن گئی ہے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی نکاح کا رشتہ بھیجے اور تم اس کی دینداری سے مطمئن ہو تو فرمایا کہ رشتے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ آج باپ کی طرف سے بڑوں کی طرف سے اپنے بچوں کے نکاح پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ابھی رمضان کے اندر ایک جوان لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا 24 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں ماں باپ کے سامنے شادی کی بات کرتا ہوں تو ماں باپ کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی تو تم نے پیسے کمانے ہیں، ابھی تو تم نے گھر بنانا ہے، ابھی تم نے شادی کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے بعد شادی کریں گے۔ تو کہنے لگا اتنے کرتے کرتے تو مجھے 10 سال اور لگ جائیں گے۔ کہنے لگا میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، میں اب خود سے اپنی شادی کر لوں گا، اب ماں باپ کا انتظار میں نہیں کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں باپ شادی نہیں کریں گے پھر یہی بچے خود شادی کریں گے۔ جب خود شادی کر لیتے ہیں پھر ماں باپ کہتے ہیں بچوں نے ہماری ناک کاٹ دی، ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں شرمندہ کر دیا۔ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے مہر کے اندر۔ اگر کسی لڑکی کے لیے جہیز کے اندر مشکلات ہے، جہیز کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ کسی بہن کا، کسی بھائی کا، کسی مسلمان کا گھر آباد ہو جائے، وہ بدکاری سے محفوظ ہو جائے، اس کی نگاہیں محفوظ ہو جائے، اس کی سوچ غلط سوچ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، وہ غلط نہ سوچے، اس کا جسم جو ہے وہ بدکاری کی طرف نہ جائے، وہ غلط کاموں کے اندر مشغول نہ ہو۔